ابھی ایک افسوسناک، حسرت پر مشتمل، ناقابل تلافی نقصان پر مشتمل خبر موصول ہوئی استاذ الاساتذہ فن تجوید و قراءت کی نشر و اشاعت میں، اس کی ترویج، تذکیر اور اس کو حیات نو بخشنے میں ایک اہم اور مرکزی خدمات انجام دینے والے، بالخصوص جنوبی گجرات کے مدارس و مساجد کو، مکاتب کو اور مراکز اسلامیہ کو، نیز ہند و بیرون ہند میں فن تجوید کو فروغ دینے میں اور فن تجوید سے شغف دلا کر اس کو حیات جاویدانی بخشنے میں اہم خدمت انجام دینے والے حضرت قاری احمد اللہ صاحب بھاگلپوری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ جیوار رحمت میں پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل کے قدیم اور موقر استاذ الاساتذہ قاری و مقری احمد اللہ صاحب بھاگلپوری حفظہ اللہ تعالی اس دار فانی سے رخصت ہو کر دار بقا کی طرف جا چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بات کرتے ہیں ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں جو فنا فی القرآن کی زندہ و تابندہ مثال ہے، جو خودداری و عزت نفس کا آئینہ دار ہے، جو فن تجوید کو 4 دہائیوں سے اپنے خون جگر سے سیراب کر رہا ہے، جو اپنی حیات مستعار کا ہر لمحہ اسلام اور خدمت اسلام کے لیے وقف کر چکا ہے، جو مجسم شرافت و نجابت اور پیکر صدق و صفا ہے، جو عاجزی و انکساری، صبر و رضا، ریاضت و مجاہدہ، علم و عمل، فضل و تقوی اور اخلاص و للہیت کا مظہر اتم ہے۔ میری مراد اس سے امام التجوید والقراءات حضرت قاری محمد کامل صاحب افضل گڑھی کے قابل فخر شاگرد، فن تجوید و قراءت کے عظیم شاہکار، گوہر یکتا و در آبدار، صدر القراء حضرت اقدس مولانا قاری احمد اللہ صاحب بھاگلپوری رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ 5 اپریل سن 1944 بروز بدھ ضلع بھاگلپور کے ایک گمنام گاؤں کرن پور کے ایک شریف دیندار علمی گھرانے میں ایک بچے نے آنکھیں کھولی اور دستے قضاء و قدر نے کرن پور کے اس معصوم بچے سے پورے عالم میں تجوید و قراءت کی کرنیں بکھیرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں گرامی احمد اللہ تجویز ہوا۔ والد صاحب کا نام حاجی معارف حسین، جو کہ امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی کے دامن عقیدت سے وابستہ تھے۔ حضرت قاری احمد اللہ صاحب کے 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام مولانا سیف اللہ صاحب قاسمی تھا، جو کہ مزار قاسمی میں محو خواب ہیں۔ دوسرے بھائی مولانا رفیع اللہ صاحب قاسمی تھے۔ فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ نے انہیں خلعت خلافت سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ متعدد مدارس میں نمایاں خدمات انجام دے کر اپنے آبائی وطن کرنپور میں مدفون ہوئے۔ حضرت قاری احمد اللہ صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں ہی میں رہ کر حاصل کی اور قرآن کریم کے حفظ کا آغاز مدرسہ اصلاح المسلمین چمپا نگر بھاگلپور سے کیا۔ عالمیت کے لیے حضرت قاری صاحب مدرسہ شاہی مراد آباد چلے گئے۔ کچھ کتابیں آپ نے مدرسہ شاہی مراد آباد میں پڑھی اور پھر کچھ کتابیں آپ نے جامعہ رحمانی منگیر میں پڑھی اور پھر باضابطہ آپ نے عربی تعلیم کے لیے شہرہ آفاق ادارہ دارالعلوم دیوبند کی جانب کوچ کیا اور تقریباً ہدایت تک کی کتابیں مکمل کرنے کے بعد دوبارہ شاہی مراد آباد آئے اور یہیں سے سن 1973 میں سند فراغت اور دستار فضیلت حاصل کی۔ محترم دوستو، حضرت قاری احمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں نمایاں نام حضرت مولانا وحید الزما کیرانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الجبار صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم جیسے اساتین علم و فن شامل ہیں۔ محترم دوستو، حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کو
شروع ہی سے فن تجوید کی طرف رغبت رہی ہے۔ زمانے حفظ ہی میں ترتیل کی مشق شروع کر دی تھی اور حفظ کی تکمیل کے بعد حضرت مولانا قاری محمد کامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بروایت حفظ پورا قرآن سنایا۔ جب دارالعلوم تشریف لے گئے اس وقت وہاں باقاعدہ درجات نہ تھے۔ طالب علم پر مدار رہتا تھا کہ وہ ایک دن میں کتنی کتابوں کے درس میں شامل ہو سکے گا۔ دارالعلوم کے عرصہ قیام میں آپ کا ہمیشہ معمول رہا کہ آپ تجوید کے لیے روزانہ 3 گھنٹے فارغ کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بہت سے رفقائے درس آپ سے کئی سال پہلے درسیات سے فارغ ہو گئے۔ ہدایہ پڑھنے کے بعد آتش شوق مزید بھڑکی اور خوب سے خوب تر کی جستجو شروع ہوئی۔ نگاہیں قاری محمد کامل صاحب کے علاوہ کہیں نہ ٹھہر سکی، چنانچہ دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کر مراد آباد آ گئے اور درسیات کے ساتھ تجوید و قراءات کی تکمیل کی۔ اس وقت مراد آباد میں قاری محمد کامل صاحب کے علاوہ ایک اور شخصیت قاری سید امیر علی صاحب شیخ القراء جامعہ حیات العلوم مراد آباد کی بھی تھی۔ قاری امیر علی صاحب ادائیگی پر مکمل مہارت رکھتے اور باریک سے باریک ادا پر کامل عبور حاصل تھا۔ اس وقت یہ بات مشہور تھی کہ فن سیکھنا ہو تو قاری کامل صاحب کے پاس جائیں اور ادا میں مہارت حاصل کرنا ہو تو قاری امیر علی صاحب کے پاس آئیں۔ محترم دوستو، حضرت قاری احمد اللہ صاحب نے حضرت مولانا سید قاری امیر علی صاحب کے پاس ترتیلاً مشق کی، چند رکوعات حضرن بھی سنائے، شاطبیہ وغیرہ کے علاوہ بھی حضرت نے آپ کو قرات 7 و 10 پڑھانے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ حضرت قاری امیر علی صاحب ہی کا یہ فیضان ہے کہ آپ نے کاروان تجوید و قرات کی عمارت فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ نے قاری محمد کامل صاحب سے بہت سی کتابیں پڑھی، روایت حفظ میں پورا قرآن سنایا اور اجراء قرات 7 اور 10 کی تکمیل بھی حضرت ہی کے حضور ہوئی۔ یہ آپ کے وہ استاذ محترم ہیں جن کی خدمت میں رہ کر آپ نے بہت کچھ سیکھا۔ آپ کی شخصیت و کردار سازی میں حضرت کا بڑا ہاتھ رہا۔ قدم قدم پر حضرت نے رہنمائی فرمائی۔ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جی جان سے حضرت کے قدموں پر نثار ہو گئے۔ تجوید و قرات کی خاردار وادیوں کا سفر آپ ہی کی رہنمائی میں طے ہوا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ قاری محمد کامل صاحب ہی کی نظر فیض اثر کا نتیجہ و ثمرہ ہے کہ آپ فن تجوید و قرات میں مسند کمال پر فائز رہے۔ محترم دوستو، سن 1393 ہجری ماہ ذی الحجہ کا زمانہ ہے۔ مشہور و ممتاز ماہر فن حضرت مولانا قاری محمد عباس صاحب دھرم پوری جامعہ ڈھابل کے شعبہ تجوید سے الگ ہو کر دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر سے وابستہ ہو گئے۔ اس وقت جامعہ کے موجودہ محتمم حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ سملکی مسند اہتمام پر رونق افروز تھے۔ آپ کو شعبہ تجوید سے خاصی دلچسپی تھی۔ عقابی نگاہوں نے کسی ماہر فن کی تلاش میں ملک کے گوشے گوشے کو چھاننا شروع کیا۔ اتفاق سے حضرت قاضی زین العابدین صاحب میرٹھی پر نظر پڑی، ان سے خط و کتابت ہوئی۔ انہوں نے اپنے استاذ محترم قاری محمد کامل صاحب کا حوالہ دیا جو اس وقت جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد میں صدر القراء کے منصب پر فائز تھے۔ محتمم صاحب نے قاری محمد کامل صاحب کو جامعہ میں تشریف آوری کی دعوت دی۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس پیرانہ سالی میں دور دراز کے اسفار کا متحمل نہیں، البتہ میرا ایک جواں سال شاگرد ہے، آپ چاہیں تو اسے رکھ لیجئے۔ محتمم صاحب نے وہ خط بعین ہی اپنی نجی تحریر کے ساتھ حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی جو اس وقت شاہی میں استاذ حدیث تھے کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی نے اس کی پرزور تائید کی۔ حضرت مولانا ارشد مدنی اور قاری محمد کامل صاحب نے اپنے چہیتے شاگرد کو بلا کر ڈھابیل جانے کے بارے میں مشورہ دیا۔ شروع میں تو حضرت قاری صاحب نے معذرت کی، لیکن اپنے مشفق اساتذہ کے حکم پر سر جھکا دیا اور اس جھکنے نے ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا۔ محتمم صاحب نے تقرر کا پروانہ مراد آباد روانہ کر دیا۔ محترم دوستو، آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ جب حضرت قاری صاحب کے تقرری کی بات چل رہی تھی اس وقت آپ دور حدیث میں زیر تعلیم تھے۔ اگرچہ آپ کا ارادہ شاہی سے فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند کے چشمہ صافی سے مزید سیراب ہونے کا تھا، مگر آپ کے اساتذہ کی بصیرت و بصارت دیکھ رہی تھی کہ اب اس بادل کے برسنے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ بہار کی دور افتادہ سرزمین سے یہ بادل ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا ڈھابیل آ کر برسا اور موسلا دھار برسا۔ حضرت
مولانا محمد سعید صاحب کی پرخلوص دعوت پر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب اور قاری محمد کامل صاحب کے حکم سے 11 شوال سن 1394 ہجری میں اس جواں سال فاضل کی جامعہ ڈھابل میں آمد ہوئی۔ محترم دوستو، حضرت قاری احمد اللہ صاحب کے ورود بامسعود سے قبل جامعہ میں روایت حفص عن عاصم تک کی تعلیم تھی۔ قرات سبع و عشرہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا، صرف حضرت قاری یامین صاحب کے پاس ایک طالب علم کے سبع عشرہ پڑھنے کی روایت ہے۔ رات کو مشق کا کوئی باضابطہ انتظام نہ تھا، نہ تجوید کی موجودہ رونق تھی۔ حضرت قاری صاحب کے آنے کے بعد پہلے ہی سال خارج میں سبع عشرہ کی تعلیم شروع کر دی۔ بہت جلد افراد تیار کر کے حضرت محتمیم صاحب کے حضور پیش کر دیے۔ حضرت مولانا محمد سعید صاحب سملکی تو علم دوست اور علماء پرور تھے، وہ تو پتھروں کو تراش کر ہیرا بنانا جانتے تھے، پھر یہ جوہر گرا مایا کیوں ضائع ہونے دیتے۔ چوتھے سال درخواست منظور کر کے باقاعدہ سبع و عشرہ کی تعلیم کی اجازت مرحمت فرمائی، یعنی سن 1398 ہجری میں مدرسے کے نظام کے تحت اس کا افتتاح ہوا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، ہر سال کئی طلباء آپ کی شفقتوں کے زیر سایہ سبع و عشرہ کی تکمیل کر کے اس کی رونق میں اضافہ کر رہے ہیں۔ محترم دوستو، اس وقت پورے گجرات میں تجوید و قرات کے 2 اہم مرکز تھے، ایک جامعہ ڈھابل اور دوسرا فلاح دارین ترکیسر۔ ترکیسر کو اپنے خون جگر سے سیراب کرنے والے جامعہ ڈھابل کے مائے ناز فاضل مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپوتروی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مادر علمی میں اس فن کو فروغ پاتے دیکھا تو نہایت تگ و دو اور دوڑ دھوپ کے بعد ماہر فن حضرت قاری انیس احمد صاحب فیض آبادی رحمت اللہ علیہ کو ترکیسر لے آئے۔ گویا جو فکر محتمم جامعہ مولانا محمد سعید صاحب سملکی کی تھی، وہی جامعہ کے ایک فاضل میں پیدا ہوئی، اور یوں اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ کے چراغ سے سینکڑوں چراغ جلتے چلے گئے۔ بات فخر و تکبر کی نہیں بلکہ سعادت و خوش نصیبی کی ہے کہ سرزمین گجرات میں تجوید و قرات کی نشات ثانیہ کا کام خدائے بزرگ و برتر نے جامعہ اور ابنائے جامعہ سے لیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں، صرف اور صرف اسی رب کریم کا کرم بے پایا اور فضل بے کرا ہے۔ محترم دوستو، سن 1403 ہجری میں ہنگامی صورتحال کے باعث حضرت قاری احمد اللہ صاحب 1 سال کی رخصت پر دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور تقریباً 1 سال کی مدت دارالعلوم میں گزار کر آپ واپس جامعہ آ گئے۔ قیام دارالعلوم کے زمانے میں آپ کے شاگردوں میں نمایاں نام قاری اسماعیل صاحب بسم اللہ ڈھابیلی، قاری سلیمان صاحب عمرواڑی ضلع بھروچ، قاری عبدالرؤوف صاحب بلند شہری، نیز حضرت فدائے ملت نے اپنے صاحبزادے مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم کو بھی استفادے کا امر فرمایا۔ چنانچہ مولانا محمود مدنی نے آپ کو پورا قرآن کریم بروایت حفظ سنایا۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد پوری دنیا میں اتنی زیادہ ہے کہ ان کو گننا بھی شاید محال ہے۔ تصوف و سلوک میں فدائے ملت حضرت اقدس مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ کے دامن عقیدت سے وابستہ تھے اور کئی مقامات سلوک طے کر کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آپ کی ذات تواضع و انکساری اور عالمانہ وقار کا حسین سنگم ہے۔ سادگی و قناعت اور طہارت و نظافت کا امتزاج قابل تقلید عمل ہے۔ محترم دوستو، یقین جانیے حضرت قاری احمد اللہ صاحب کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن کیا کہیے، زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہی یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔